ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور سارے ملک کو بہرحال بلوچستان کے بحران میں لپیٹا ہوا ہے۔ ویسے تو اس طرح بلوچستان کو اپنی محرومیوں کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہاں میڈیا کے حوالے سے بھی کہتے ہیں جی اتنی زیادہ اس طرح توجہ لوگوں کی نہیں جاتی، لیکن آپ پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری نظریں کوئٹہ اور بلوچستان پر ہیں، اور وہ اس لیے بھی کہ شاید بلوچستان کے پس منظر میں لوگ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں محترم ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، بلوچستان کے گورنر رہے، اور ماشاءاللہ سیاست میں جو ہوتے تو اسلام آباد میں ہے، لیکن بلوچستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ میں ان کا بڑا اہم کردار رہتا ہے۔ جنرل صاحب تھینک یو، مہربانی آپ کی، چے آلے واجہ۔ واہ جناب بریلوی صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ جہاں تک بلوچستان کے سیاست سے میرے متعلق ہونے کا تعلق ہے تو یہ دوسری ٹینیور امریکی میں قومی اسمبلی میں الیکٹ ہوتے ہوا آ رہا ہوں، اور ابھی اس وقت فیڈرل منسٹر کے پوزیشن میں ہوں۔ میں نہ صرف اسلام آباد میں رہتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ بلوچستان کے نبض پہ ہوتا ہے اور آنا جانا میرا لگا رہتا ہے۔ تعلق وہاں سے ہے، گھر وہیں پر ہے، فیملی وہیں پر ہے۔ ویسے میں آپ کے کل سے یعنی اس دوران بہت سارے لوگ ہو رہے تھے، اور سیاست میں جو ایک سیاستداں ہوتے تھے ان کے یہاں سے کچھ سینس آف ہیومر کم ہو گیا تھا۔ پرانے سیاستداں جب ہم بیٹھتے تھے، ولی خان بدن جو بھٹوز ہوئے، ان کے جملے بڑے چلتے تھے، تو آپ کے جملے نے پورے بلوچستان کی سیاسی صورتحال میں ایک بڑا لطف دیا۔ وہ جو آپ نے سوال کیا چراگاہ کا، کہ نون لیگ ایسی جماعت ہے کہ جس میں مختلف چراگاہ سے لوگ آتے ہیں، تو خالی بلوچستانی میں چراگاہ سے آتے ہیں یا اور صوبوں اور وفاق میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہوگی؟ میں نے اصل میں بلوچستان کے جو ہمارے ممبران تھے مسلم لیگ نون کے، بنیادی طور پر ان کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے مسلم لیگ میں شامل کیا، بالکل ہماری ضرورت تھی، اور یہ مختلف سیاسی جماعتوں میں یا تو خود رہے تھے ایک آدھ ٹینیور، یا ان کے پیرنٹیج، ان کے والدین میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق رہا تھا۔ اور جب 2013 کا الیکشن بنا، ان میں سے کچھ تو ڈائریکٹلی ہمارے ٹکٹس پہ آئے، اور کچھ ہماری کامیابی کے بعد ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے۔ اور چونکہ نظریاتی یہ لوگ نہیں ہیں کہ مسلم لیگ سے ان کی اس قسم کی کمٹمنٹ ہے، تو یہ آئے، اور شاید یہ جو ارینجمنٹ ہمارا تھا وہ ان کو سوٹ نہیں کر سکا زیادہ، اور الیکشن قریب تھے، اور پرابیبلی وہ سمجھتے تھے کہ اسی ارینجمنٹ کے تحت الیکشن میں وہ کوئی خاص نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو ان کو یہ نئی چراگاہ جہاں پر ان کو اٹریکٹ کیا گیا وہ پرابیبلی زیادہ ان کو اٹریکٹیو لگا۔ بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، بڑی لوگوں کی گاڑیوں میں بیٹھنے کے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں شاید ان کو اٹریکٹ کر لیا، اور ان میس انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کے جانے کی اس پر تو ذرا آگے چل کر گفتگو کروں گا کہ یہ خالی بلوچستانی تک معاملہ چراگاہ کا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی ہے، کیونکہ اس میں بھی کوئی 40-50 جو تھے وہ کوئی مشرف صاحب کی لیگ میں بھی چلے گئے تھے، تو یہ کہیں بلوچستان کی چراگاہ اسلام آباد تک نہ پہنچ جائے جنرل صاحب؟ اللہ کرے ایسی کوئی نوبت نہ آئے، لیکن ہم سارے انسان ہیں، اور پھر ہر ایک انسان کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی قیمت سے زیادہ بڑھ کے کوئی پاسبلٹی اس کی بن جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا۔ فی الحال یہاں پر پاکستان کا جہاں تک لیول ہے، اور پاکستان میں جنرلی پنجاب کو پاکستان کہتا ہوں کیونکہ ایک صوبے کی اتنی بڑی میجارٹی ہے کہ تینوں صوبے اس کے برابر ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ ثابت قدمی ہے اب تک، کیونکہ مسلم لیگ نون کا مکمل یہاں پر ہولڈ ہے، اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی آدمی اگر اس قسم کا سوچ رکھے گا اور باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سٹیکس بڑے ہائی ہوں گے، اور اس کے لیے تکالیف زیادہ ہوں گے۔ شاید وہ جب تک اس کو 100% اس بات کا امکان نہ ہو کہ اگلی جگہ میں اس کے لیے بہتری ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹکے رہیں گے۔ آپ مجھ سے بلوچستان کی سیاست کو بھی اور اسلام آباد کو بھی آتے ہیں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ سیاست کے اور صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے کہ جس رات ہمارے آپ کے پرائم منسٹر خاقان عباسی کوئٹہ جا رہے تھے،
تو عام طور پر آپ اس علاقے میں جاتے ہیں اور یا کسی کے بھی جاتے ہیں، اگر چاہے ذاتی طور پر بھی جائیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ میزبان کی کرے گا یا نہیں. مجھے اس لیے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہے کہ جب خاقان عباسی صاحب کو یہ علم تھا کہ یا علم نہیں تھا کہ ان کی میزبانی کوئٹہ میں اس طرح نہیں ہوگی کہ بلوچ بڑے روایتی لوگ ہیں، اپنے دشمنوں کی بھی بہرحال اگر آ جائے گھر تو میزبانی کرتے ہیں، تو ان کو کیا یعنی وہ اس بات سے لا علم تھے؟ ان کو یہ ٹریپ میں رکھا گیا کہ نہیں جب آپ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے؟ یا تو یعنی یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ پرائم منسٹر جاتا ہے کوئٹہ میں اور وہاں جان جمالی جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سلام کرنے نہیں آتے، اور بہت سارے لوگ جن کی میں سمجھتا ہوں بڑے وہ روایتی لوگ ہیں، ان لوگوں تک سے تو اتنی سختی سے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ میسج دے دیں کہ ہم جنرل صاحب. مجاہد بھائی، میرے خیال میں ہم بلوچستان کے لوگ اور بلوچ لوگ اپنے آپ کو بڑے روایتی لوگ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کو ویلکم کر لیتے ہیں. لیکن گھر کا جہاں تک تعلق ہے، گھر کے مالک نے تو اس کو ویلکم کیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن پھر گھر کے افراد میں سے کچھ فرد ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ سربراہ کے ساتھ بیٹھ کے مہمان کو جو اس کی میزبانی کرے اور اس کو ویلکم کرے. لیکن پھر بھی میں اپریشیٹ نہیں کروں گا، اور اچھا نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب آ جاتے، اور پھر مزہ اسی میں آتا کہ وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ رہیے اور ہم چھوڑ رہے ہیں، اور دیٹس اباؤٹ آل. وہ زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا، اور آج آپ کو یہ موقع نہیں ملتا کہ آپ نے بہت ٹیکٹفلی اور بہت پیار سے وہ بات کہنے کی کوشش کی جو ہمارے لیے باعث شرم ہے. کس اراکین اسمبلی کو یعنی بیشتر کو خواب میں آ کر کسی نے کہا، فرشتوں نے یا جن نے یا بھوت نے، کہ نہیں بھائی اب ان کو لپیٹو اور نیا لے آؤ، جس آدمی نے 540 ووٹ لیے تھے اور جس کا تعلق کاف لیگ سے تھا؟ تو بہت سارے سوال اس میں ہیں، اور مجھے بھی علم ہے کہ وہ سوال میں بھی شاید پورے طور پر نہ کروں، گارڈڈ الفاظ میں ہی سوال کروں گا جب بریک آئے گا. تو بریک کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نیوز میں ایک بار پھر مراد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ہمارے محترم جنرل قادر بلوچ صاحب، جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان کی سیاست پر اتنی گہری نظر، کوئی 30-35 سال پہلے گورنر ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی ان کے لیے حیران کن یہ بات ہے. یہ ایسی ہی حیران کن بات ہے کہ خیر میاں صاحب جس طرح سوال کرتے ہیں اس طرح ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس نے نکالا. لیکن نکالا گیا ثنا زہری کا یہ بھی کچھ بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے جنرل صاحب. اور بالکل جیسے کہتے ہیں تاش کے پتے جس طرح بکھرتے ہیں، کچھ اس طرح نون لیگ بکھر گئی. 5 ارکان شاید قدوس بزنجو کے ساتھ، یعنی وہ 5 کاف لیگی بھی نہیں ہوں گے، وہ 41 ووٹ لے جاتے ہیں، سب کے سب چلے جاتے ہیں. تو یہ جو بلوچستان کی سیاست میں اس طرح سے تاش کا بکھرنا، آپ نے لفظ اس کا شرمندگی استعمال کیا، لیکن نہ آپ اس طرح اس بات کو کہہ رہے ہیں نہ. جی 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 جنرل صاحب. بھائی میں آپ کو آپ کے پہلے سوال کے قصے پہ لے جاتا ہوں اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہوں دوسرے سوال کا جواب دینے کے لیے. پہلے سوال میں آپ نے ایک انفارمیشن یہ دی کہ بلوچستان میں نون لیگ کا کوئی ممبر نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی کا وہاں سے سینٹ میں ایک ووٹ ان کا ایک سینیٹر بن جاتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں. ابھی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بلوچستان میں وہ نظریاتی سیاست نہیں ہے کہ کوئی آدمی شرمندگی محسوس کرے کسی ایسی پارٹی کو جس کی وہاں پر وجود ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ووٹ کرتے ہیں ان کا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہو، تب بھی وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور کسی اور پارٹی کو ووٹ دے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے بلوچستان کے سیاست میں یہ جو کمیشنز کے تھرو الیکٹ ہونے والے لوگ، کرپشن کے تھرو الیکٹ ہونے والے لوگ، اور ڈرگ منی کے پیسوں سے کمائے ہوئے پیسوں کے استعمال کر کے آنے والے لوگ، اور سپانسرڈ مختلف ایجنسیوں سے متعلق اور ان کی باتیں کرتے رہے، اس قسم کے لوگ آ کے سیاست میں انہوں نے ریپلیسمنٹ کی غوث بخش بیزنجو کی، انہوں نے ریپلیسمنٹ کی عزیز کرد کی، دوسرے تیسرے عطا اللہ مینگل کی، باقی جتنے بھی لوگ تھے تو ان کی جگہ پہ ان لوگوں نے لے لی.
کہاں پر وہ قداور لوگ جن کی پاکستان میں قدر ہوتی تھی، ایک عزت تھا، ایک مرتبہ تھا، ایک ان کا ایک سٹیچر تھا، اور کہاں یہ لوگ. تو انفارچونیٹلی یہ کلچر آیا، اور اس میں آپ کو تو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا. میں 25 دسمبر کی بات کروں گا جبکہ فلیگ ہوائسٹنگ ہوئی زیارت میں وہاں پر، اور وہاں پر جو تقاریر کیے گئے، جو تعریفی الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس سے پہلے جو یہ بیٹھتے تھے آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ اچانک. اور مزے کی بات یہ ہے مجاہد بھائی، اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً سب کے سب دوبارہ اکٹھے. اگر کوئی آدمی آؤٹ ہے تو صرف وہ نواب ثناء اللہ زہری ہے. یعنی اپوزیشن نے ریوولٹ کی، اپوزیشن کے ساتھ پھر مل گئے مسلم لیگی، اور مسلم لیگیوں کے ملنے کے بعد پھر وہ سب کے سب اس گورنمنٹ کو، وہ لوگ جو مسلم لیگ کے جو ہمارے ساتھ تھے، نواب ثناء اللہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی جا کے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کی. اور جو ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی میں تو حیران ہوں کہ اس گروپ میں، باقی تو خیر ٹھیک ہے، باقی اپنے لیے جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی حیرانگی جس بات پہ ہوئی ہے وہ محترم اختر مینگل صاحب کی. اور جہاں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں رائٹ لیفٹ کی طرف کہ اس گروپ کو فلانے کی اسپانسرشپ تھی، ہے فلان تھا، یہ تھا، اور جن کے خلاف اختر مینگل صاحب آل تھرو بیٹھے رہے، تو ایک انڈیویجول کی مخالفت میں آ کے انہوں نے اپنے نظریات کو بھی ایک طرف رکھ دیا اور اس کو زیادہ مناسب سمجھا اس بات کو. دوسری بات جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت پیارا بچہ ہے یہ اپنا قدوس، اور میرے خیال میں کوئی میں خرابی اس پہ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا 5 مہینے میں کیسے ڈیلیور کرے گا، کیا کرے گا، کون سے. نہیں، اس سے زیادہ میں اور اضافہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ میں اس میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ عبدالقدوس بزنجو اور شاید ان کی فیملی وہاں کی ہے، ٹھیک ہے، پہلے الیکٹ ہو چکے ہیں. یعنی جو سیاسی کت کاٹ اس کا ہے، آپ کا جو جسے آپ نوجوان قدوس بزنجو کو کہہ رہے ہیں، مجھے حیرت یہ ہے کہ اس کت کاٹ کے، کسی کو سیاسی طور پر عمر کے اعتبار سے چھوٹا بڑا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی قیادت کو اختر مینگل جیسے آپ کہنے تسلیم کرتے ہیں. اور تو اور ہمارے نواب خیر بخش خان مری کے صاحبزادے چنگیز مری بھی ان کے بائیں ہاتھ کو کھڑے ہوئے ہیں، اور جمالیوں کے جمالی میر تاج جمالی بھی کھڑی ہیں، اور ہاشمی صاحب بھی بڑے پرانے سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی ان کے صف میں نظر آ رہے ہیں. خیر باقی تو دو چار، لیکن جو اس لیے حیرت ہے کہ اسی لیے یہ پولیٹیکل مینیوریشن کے بجائے لگتا ہے کہ کوئی انجینئر جو ہوا ہے کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس میں یہ طے تھا کہ قدوس بزنجو ہی ہوں. یعنی اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا چنگیز مری کے نام پر تو پولیٹیکل موو لگتا، اختر مینگل کے نومینی کے بعد لگتا تو پولیٹیکل موو لگتا، جمالی کے نام پر بھی ہوتا تو اس حد تک بھی لگتا کہ پولیٹیکل کچھ. میرے خیال میں اپنا سوال پہنچا چکا ہوں اب تک، سمجھ گیا مجاہد بھائی. جی مجاہد بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ میں اور آپ دونوں مل کے اہل بلوچستان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کرے ہمارا یہ بچہ کامیاب ہو، عبدالقدوس بزنجو کی شکل میں ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس کی قیادت پہ سردار عطا اللہ کا بیٹا، نواب خیر بخش مری کا بیٹا، جس کی قیادت میں جعفر خان جمالی کے جانشین جان جمالی، جس میں صالح بوتانی جیسے شخص، وہ بھی ان کا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک قبائلی حیثیت ہے، اور دوسری طرف سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، وہ بھی ان کا فلی سپورٹیو ہے ماشاءاللہ. اور ایون پارشلی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ سم ایلیمنٹ ایون نیشنل پارٹی کے بھی گئے ہیں. تو رب پاک کا میرے خیال میں صوبے کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے یہ ماشاءاللہ. تو پھر کوئی سب نے اتفاق کیا ہے، اس کی قابلیت کے اوپر ان کو یقین ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ان بچے کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے لیے بڑی خوشخبری والی بات ہے. رب پاک کرے ایسا ہی ہو اور وہ قیادت میں مہیا کر سکے، اور آئندہ کے لیے اللہ کرے آگے جا سکے. ہم تو جانے والے لوگ ہیں، صوبے کے لیے اچھی بات ہوگی. ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ میں بیک کی طرف، لیکن یقیناً جو جن آپ نے برگزیدہ اور سیاسی بڑوں کے نام لیے اور جن کے آل اولاد کے ساتھ کیے گئے، تو ان کو بھی لانے میں کوئی معمولی شخصیت اور فرد نہیں ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ جائیں اور آپ اس بچے کے ہاتھ پر بیعت کریں.
یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے اور اپنی جگہ رہتا ہے. اور جی 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 مجاہد، آپ بریک میں جانے سے پہلے تھوڑی سی تصحیح کریں. لیٹس ناٹ ازیوم کہ اس میں ایبیلٹی نہیں ہے اور لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ ازیوم کریں کہ اس بچے میں شاید وہ قابلیت ہے اور شاید وقت ثابت کر دے. نہیں، لیکن خیر یہ بھی ایک سوال میں بریک کے بعد ہی کر لوں گا کہ کاف لیگ کیا ہے. وہ میرے خیال عملاً کاف لیگ کے بھی وہ شاید نہیں ہے. اور کاف لیگ کے ارکان کتنے؟ 5. اگر کوئی نمبر کی بنیاد پہ تو جے او آئی کے ہوتے ہیں جن کے 8 ارکان تھے. خیر اور بھی بات کہہ سکتی، لیکن پہلے میں بریک کی طرف چلا ہوں، پھر وہ بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جنرل قادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے محترام مہمان ہے وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب. جناب اگر مجھے علم ہے کہ کچھ پہیلیوں کی زبان میں کچھ میرا بھی پس منظر ایسا ہے، آپ کا بھی جو سیاسی مجبوریاں ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بنیادی سوال شاید اگر میں یہ آپ سے کروں، اور ہو سکتا ہے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میری آبزرویشن ہو ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ شاید اس طرح یہ نہیں کہ عبدالقدوس بدنجو کو چیف منسٹر بنا کر مستقبل میں 3 چیزیں اچیو کی گئیں. ایک تو یہ کہ بلوچستان اسمبلی مٹھی میں آ گئی. کہا جاتا تھا کہ جناب اگر کوئی سینٹ سے پہلے کچھ ہوگا، چیئرمین سینٹ سے بھی میں نے پوچھا کہ ایک اسمبلی توڑی جائے گی. میں خیال عبدالقدوس بدنجو یہ کام آسانی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو سینٹ کے الیکشن آ رہے تھے اس میں جو ایک یقینی اکثریت مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی تھی اور ابھی بھی ہے، شاید اس کو بھی جو ہے وہ اس الیکشن کے بعد اس میں جو ووٹنگ پیٹرن ہوگا وہ بھی ہوگا. چلے تیسرا سوال بعد میں کر لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ 2 سوال پس منظر میں رہ جائیں. جی جنرل قادر بلوچ. جی میں پارٹ 1 سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ عبدالقدوس بدنجو صاحب کو اس مقصد کے لیے لایا گیا کہ وہ اسمبلی توڑنے میں ان کو آسانی ہوگی اگر اس کے ذریعے سے کسی نے اسمبلی کو توڑوانا ہے. وہ انہوں نے بیان دیا ہے اور اس کی بات پہ بیان پہ اوپر میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی ایسی حرکت وہ نہیں کریں گے. لیکن جو پارٹ 2 ہے آپ کے کویشچن کا وہ 100% صحیح ہے، اور اس میں اس بات کا امکان تھا کہ سردار ثناء اللہ اگر چیف منسٹر رہتے اور اس کے دور میں یہ سینٹ کے الیکشن ہوتے تو مسلم لیگ کو اس کا جو ڈیو حصہ یہاں سے ملنا تھا. کم از کم 6 ممبر ان کے یہاں سے بن سکتے تھے، اور اب اس بات کا امکان بہت کم ہے. اور کیونکہ اوپن بغاوت میں وہ لوگ آ گئے ہیں، اور گو کہ ٹیکنیکلی وہ سب کے سب آج بھی مسلم لیگی ہیں. ٹیکنیکلی اس وقت بھی حکومت وہاں پر 15 جو کیبنٹ کے ممبران بنے ہیں، 11 مسلم لیگ نون سے متعلق ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے تھے یا مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے. اس طریقے سے تو ٹیکنیکلی مسلم لیگ نون ہے، لیکن ونس اٹ کمز ٹو ووٹنگ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو ان کے ووٹوں کو اکٹھا کرنا اور ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس تعداد میں سینیٹرز لا سکیں جس تعداد میں ہم لا سکتے اگر ہماری حکومت ہوتی. تو اس میں کم از کم وہ خطرہ ٹل گیا، کیونکہ جیسے میں نے جنرل چیئرمین سینٹ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کس حد تک اپنے سینٹ کو خطرات میں گھرا دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ٹھیک ہے محتاط الفاظ میں ہی گفتگو کی تھی، لیکن انہوں نے ان خطرات کی طرف اشارہ کیا تھا. اور آپ کو علم ہے کہ اور لوگوں کے مقابلے میں ذرا سینٹ کے چیئرمین ہونے کے باوجود چیئرمین بہت ووکل پولیٹیکل ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں. اور اگر سینٹ میں خطرے میں وہ دیکھتے ہیں تو پھر بات کل آ رہی تھی کہ الیکشن کے حوالے سے بھی کہ حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ، مردم شماری کا مسئلہ بھی کہ وہ بھی وقت پر ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں مستقبل میں جو 2018 کا الیکشن ہو جس میں عام سروے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ نہیں مسلم لیگ نون ہی ڈسپائٹ کتنے پریشر ہوں کامیابی سے ہمکنار کرے گی، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی بلوچستان اسمبلی سے ابتدا کی گئی، پھر سینٹ کا نمبر آ گیا، پھر تیسرا یہ بھی. جی مجاہد یہ اپنے جو خطرات کا لفظ استعمال کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا مسکراؤں. اور بھائی خطرہ کس بات کا؟ یعنی اگر مسلم لیگ نون آ جاتی ہے اس تعداد میں جس تعداد میں اس کو آنا چاہیے اس وقت صوبائی اسمبلیز کی جو پوزیشن ہے تو وہ خطرے والی بات ہے. میں اس بات اگر خطرے کی بات نہیں ہوتی تو پھر آپ کے قائد کو نااہل نہیں قرار دیا جاتا، اور خود وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے.
باقاعدہ آپ کو بھی علم ہے کہ یہ عدالتی خالی عدالتی فیصلہ تو نہیں تھا نا، اور نہ وہ مانتے ہیں آپ کے قائد، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے خالی۔ مجاہد میں اس کو فردر ایکسپلین کر لوں گا نا۔ خطرات والی بات پرابیبلی پاکستان کے عوام کی رائے کا خطرہ ہے لوگوں کو، کہ پاکستانی عوام کی رائے پرابیبلی اس طرح ڈسپلن نہیں ہو چکی ہے، جس ڈائریکشن میں اگر کوئی جو سمجھتے ہیں کہ خطرات ہیں، جس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے ڈیزائن کے لیے وہ خطرہ بنے گا۔ اور پھر اگلی بات الیکشن کی آپ نے بھی، وہ الیکشن بھی ہوئی خطرات والی بات ہے، اس کو کیسے روک سکیں گے؟ وہ تو بڑا مشکل بات ہوگا۔ اس کے لیے تو ہر آدمی نے ووٹ دینا ہے اور ہر آدمی تک اپروچ کر لینا، ان کی رائے کو چینج کر لینا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خطرات اور اس کی طرف جائیں اور اپنے مرضی کے نتائج کو، جو ہمارے مرضی کے نتائج نہ آنے والی پاسبلٹی بنتی ہے، اس کو خطرہ سمجھ کے کوئی رکاوٹ پیدا کر لیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم پاکستانی عوام کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ چلیں، اور ان کی جو رائے ہو اور اس کا نتیجہ جو سامنے آئے اس کو ویلکم کریں۔ وہ خطرہ ہوگا بہت بڑا اگر اس کے راستے میں۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا تھا، اس میں خواہش کا بات نہیں ہے، یعنی آپ کو بھی علم ہے کہ اور آپ کے قائد نواز شریف تو تواتر سے کہتے چلے آ رہے ہیں نا کہ وہ JIT کے ذریعے یا جس طرح ان کو نکالا گیا ہے، نااہل قرار دیا گیا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ، اور ہمارے الحمدللہ ہمارے یہاں آپ کو بھی پارٹی ہے، وہ بھٹو کی ہی پارٹی ہوتی ہے، مائنس بھٹو، یہ بھی بہرحال اس میں نواز شریف کا بہت بڑا اہم کردار ہے، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ مائنس نواز شریف کر کے نون لیگ اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جاتی، تو جنہوں نے انہیں نہال کر کے گھر بھیج دیا ہے، وہ کس طرح چاہیں گے اتنی بھاری اکثریت سے جو ہے نواز شریف دوبارہ آ جائیں؟ جنرل صاحب مجاہد، اچھا ہوا آپ نے بلوچستان سے نکال کے پاکستان لیول پہ مجھے اب لے گئے، تو وہاں پر میرے لیے رائے دینا اور بھی آسان ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، میرے لیڈر ہیں اس وقت۔ ان کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے یہ ججمنٹ آئی ہے، میں اس کو ظلم ججمنٹ کو کہتا ہوں۔ میں ججز کے اوپر رائے نہیں دوں گا، عدلیہ کے اوپر میں رائے نہیں دوں گا۔ ابتدا میں جو کارروائی کی، عدالت میں گیا کون؟ عدالت میں گیا نواز شریف صاحب خود، اور پھر اس کے اوپر باتیں بنی ہوئی کرپشن کی۔ کرپشن کے لیے کیس چلا، 5 ججز بیٹھے، 5 ججز میں سے 2 نے کہا یہ بہت کرپٹ ہیں، 3 نے کہا کہ اس کرپشن کے معاملے کو فردر دیکھنے کی ضرورت ہے اور کنکلوسیو پروف نہیں ہے، اس کو مزید اس پہ پروب کرنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک JIT بننی چاہیے، اور JIT بنی، اس نے 6 مہینے لگائے۔ 6 مہینے کے بعد نتیجہ انہوں نے نکالا، اور نتیجہ جو عوام کو پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے، وہ یہ کہا کہ جی بالکل جیسے 2 نے کہا تھا کرپٹ ہے، اسی طرح سے JIT بھی کہتی ہے کہ وہ کرپٹ ہیں۔ اب یہ کرپشن کے ایک طریقے سے آپ اگر سمجھ لیں تو 5 ججز کی اس طرح سے سیپریٹلی ایک کنکلوژن آیا، اور پھر یہ 5 ججز بیٹھتے ہیں اور فردر اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، آرگومنٹ اس کے سامنے لاتے ہیں، اور نتیجہ جب نکالتے ہیں تو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، اور اس میں کرپشن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، اور ذکر ہوتا ہے کس بات کا؟ اقامے کا، کہ بیٹے سے ان کو تنخواہ لینا چاہیے تھا، اور تنخواہ اگر وہ لیتے تو 2 لاکھ روپے کا ان کے اوپر ٹیکس بنتا، اور یہ ٹیکس انہوں نے ایویڈ کر دیا یا انفارمیشن انہوں نے چھپائی، اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر میاں صاحب کو اگر ڈسکوالیفائی کرتے، آج میں نے یہ آرگومنٹ اس طرح سے کبھی بھی نہیں رکھنا تھا سامنے۔ اور پھر آگے وہی ججز آگے فردر اوپینین دیتے ہیں کہ جی ان کے اگر کرپشن کے کوئی چارجز ہیں، یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتے ہیں، یہ نیب میں ان کی ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور نیب میں جب ٹرائل کی بات چلی جاتی ہے، وہاں پر اسپیسفکس میں کوئی کرپشن کی بات نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر یہ بات کیا جاتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے اخراجات ان کے آمدن سے زیادہ تھے، لہذا شاید انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اگر کرپشن کی بات ہے تو ویری رائٹلی انہوں نے کہا ہے، کیونکہ JIT کے تحقیقات میں ان ججز کے اوپینین میں کہیں پر بھی نہ کرپشن کا مقام نظر آیا کہ کہاں پہ کرپشن کی، نہ وہ سبجیکٹ نظر آیا کہ کون سے پروجیکٹ میں کرپشن کی، کس تاریخ میں کی، کتنی کوانٹٹی میں کی، کیا رقم تھا، کیا حساب کتاب تھا، کیا تھا، وہ تو کہیں کسی کے نوٹس بھی نہیں آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کرتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جس طرح میاں صاحب کو نکالا گیا اور جس کو صرف ایک وہ عدالتی فیصلہ ہی نہیں سمجھتے،
اسی لیے یہ سب چیزیں جو اس وقت الیکشن سے پہلے سیاسی منظرنامے میں، جس میں بلوچستان بھی شامل کر رہا ہوں اور پھر سینٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا پھر اس کے باوجود کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے، لیکن پنجاب میں بھی بہرحال ہم نے سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. یہاں اوور نائٹ ریپبلکن پارٹی بنی تھی جنرل صاحب، یہاں اوور نائٹ کاف لیگ بنی تھی اور مشرف لیگ بنی تھی. اور ذرا بریک کے بعد کنکلوڈنگ سوال کروں گا. جنرل قادر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم جنرل قادر بلوچ صاحب میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا بلوچستان پر کافی گفتگو نکل آئی تو اسی لیے میں پنجاب کی طرف آ گیا. یہ ٹھیک ہے کہ میاں صاحب جو ہے ابھی تک پنجاب کے ووٹوں سے پچھلے 3 دہائی سے حکومت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اب تو خیر انہوں نے غلطی مان لی کہ انہیں جاگ پنجابی جاگ جیسے نعرے لگانے اپنی سیاسی فتح کے لیے نہیں کرنے تھے. بہت میاں صاحب نے اپنی سیاست میں بھی چینج لائے ہیں، زیادہ عوامی ہوئے ہیں، زیادہ ووکل ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار محض کہا کرتے تھے وہ بھی اپنی رائے بدلنے میں ہو گئے. جنرل صاحب وہ تو خیر میں اس لیے مجھے خطرہ جو کہہ رہا تھا نا کہ خالی معاملہ بلوچستان کا نہیں ہے، پنجاب کی بھی سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کی تاریخ کوئی اتنی اچھی مثالی نہیں رہی ہے. گو کہ ادھر ٹھیک ہے کہ جی 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 جنرل صاحب، اسی لیے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قومی اسمبلی میں بھی اگر اسی لیے قومی اسمبلی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ 226 ووٹ ملے تھے جب خاقان عباسی نے میاں صاحب کی تصویر کے ساتھ حلف اٹھایا تھا، پھر ایک وقت انہیں ضرورت آئی تو غالباً 166 ووٹ رہ گئے، کچھ 26 ادھر ادھر ہو گئے تھے، پتہ نہیں. اس لیے کہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مرحلہ نہ آ جائے کہ جنرل صاحب. مجاہد بھائی آپ ماضی میں چلے گئے. ماضی میں تو بلوچستان کے لوگ بڑے فخر کرتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہاں کے لوگوں کی رائے چینج نہیں ہو سکتی، نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. خیبر پختونخوا میں ایک جماعت تھی اس قسم کی جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کی پالیٹکس کر لیں. ماشاءاللہ وہ بھی کمپرومائز کی پالیٹکس میں آ گئے ہیں، بڑی فلیکسیبلٹی آ گئی ہے ان کی پالیسیز میں. اور پنجاب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ فلیکسیبلٹی ہے، وہاں پر کافی ریجیڈیٹی آئی ہے. تو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں اور کوئی بھی سرٹینٹی کے ساتھ کوئی آدمی اس وقت کہنا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ کہیں کہ چیزیں کیسے رہیں گی، لیکن اب تک پنجاب نے استقامت دکھائی ہے، ابھی تک ان کا نتیجہ ٹھیک رہا ہے اور امید کرنی چاہیے کہ حالات ٹھیک رہیں گے. یہ جو میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جنرل صاحب آپ طور پر ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو، آپ کا تو خیر اپنے جنرلی کو چھوڑے ہوئے اور وردی کو چھوڑے ہوئے بہت طویل عرصہ ہو گیا، عام مورد الزام ٹھہراتے تھے پنڈی آپ پارا کو کہ جناب ہماری پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل جماعتیں. اس وقت جو صورتحال تو یہ ہے نا جنرل صاحب کے بلوچستان اسمبلی جائے یا میاں صاحب کے جو ساتھ سلوک ہو، باقی پولیٹیکل پارٹیاں تو تالیاں بجا رہی ہیں. وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ بہت جڑ پکڑ چکی ہے جمہوریت اور اس کو ہلا نہیں سکتے، اور اگر کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا جائے گا تو ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہاں صورتحال ایک بار پھر وہ جو میں خطرات کی بات کر رہا تھا، خطرے کی بات کر رہا تھا، اسی لیے کہ خالی سینٹ نہیں 2018 کے الیکشن میں بھی خطرات اگر منڈلا سکتے ہیں، کیونکہ دیگر پولیٹیکل پارٹیاں بہت آگے تک جانے کے لیے تیار ہیں، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی. اور آپ دیکھیے الیکشن سے پہلے دھرنے کی طرف جا رہے ہیں وہ 17-18 جنوری کے. بھئی جب الیکشن قریب آ رہا ہے تو میاں صاحب کو دھرنے کے ذریعے نکالو، الیکشن کے ذریعے نکالو، دھرنے کے ذریعے کیوں نکالو؟ اس میں بھی تو پھر میں خطرات دیکھ رہا ہوں نا جنرل صاحب، اس لیے سوال کیا تھا میں نے. مجاہد بھائی میں تھوڑا سا تفصیل میں جانے کی کوشش کروں گا، تھوڑی سی زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مارشل لاز 4 مارشل لاز لگے، یہ 32 سال ڈائریکٹ جو رول رہا، اس کے بعد انڈائریکٹلی بھی میں کہوں گا کہ 15-20 سال اور انڈائریکٹ بھی انوالومنٹ تھی ایک طرح سے عام فورسز کا یا اس سے متعلقہ لوگوں کا. تو یہ ہمارے نیچر میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے سیاستدانوں کے ہر ایک کے آیا ہے کہ ان کو اب پاکستان کے پالیٹکس کے ان سے مکمل طور پر ان کو اب باہر نہیں رکھ سکتے ہیں.
اور وہ کچھ کریں یا نہ کریں بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پچھلے دھرنے کی بات بتا رہا ہوں گا، یہ جو پی ٹی آئی کی اور پیٹ کی یہ جو دھرنا تھا، اور جب ان کو کہا گیا کہ جی ایچ کیو میں راحیل شریف صاحب نے بلایا، اس وقت دیدنی تھی ان کے چہرے اور باڈی لینگویج دیتے تھے، اتنی خوشیاں ہو رہے تھے کہ اور پھر بعد میں وہ نیگوشیٹ کیا گیا، کارروائی کی گئی اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سچویشن ایسا کریٹ کر لیں کہ آرم فورسز کے ذریعے سے ایک کمپلشن مجبوری کی جائے اور تبدیلی لائے جائے، بجائے اس کے کہ عوامی طاقت کے اوپر یہ جو دھرنوں شرنوں کی کارروائی کی جاتی ہے، یہ بنیادی طور پر پریشر ڈالنے کی کا ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے سے، اور ہماری سیاسی جماعتیں خود اس میں انوالو ہیں۔ میں ان سے دست عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے آرم فورسز آپ کے ان کو سیاست میں انوالو مت کرو، کیونکہ سیاست میں انوالومنٹ سے یہ اپنے فرائض اسی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے جس طریقے سے سر انجام دینا چاہیے۔ یہ ہندوستان کے آرمی چیف کے جو دھمکیاں آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہر ایک آدمی رائٹ لیفٹ لگا ہوا ہے، اور ہم اپنے اس ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ آرم فورسز ہمیں مدد کریں اور ہمارے ملک کے پولیٹیکل چینج میں ان کا کوئی حصہ ہو۔ وہ اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، they are not keen about it and they should not be keen about it۔ اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، سیاسی معاملات کو سیاستدان آپس میں سلجھائیں، جو سیاسی طریقے ہیں، الیکشن تو دور نہیں ہے، کیا ضرورت تھی ابھی 5 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے تبدیلی لانے کے؟ 5 مہینے کے بعد ہم لوگوں نے الیکشن میں جانا تھا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا، پاکستانی عوام نے اپنی رائے دینی تھی، اور پاکستانی عوام کی رائے کی احترام کا کوئی بندوبست ہمارا ہونا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کی رائے کو ٹریمپل کرے، کہیں پر عدالت کے ذریعے سے، کہیں پر فوج کے ذریعے سے، کہیں کس کے ذریعے سے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ ہماری اندرونی جو اختلافات ہیں، جس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے دنیا کو جو ہے نا انہوں نے کاشس بنا دیا ہے۔ میں تو سی پیک کو بھی خطرے میں دیکھ رہا ہوں، میں اور بھی بے شمار ملک کے اندر انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی ہے، باہر کا کوئی آدمی ہمارے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم لگے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں اتنا کھینچ رہے ہیں کہ اگلا جو قیادت میں جو بھی آدمی کرسی بھی بیچتا ہے، اس کو انسان ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا خراب آدمی کوئی ہے نہیں، تو پھر ملک کے ساتھ ڈیلنگ کون کرے گا؟ تو چلے پھر میں بہت ہی اسپیسیفک بالکل ایک لائن میں آخر میں آپ کا اگر یہ سوال کر لوں، کیونکہ ہمارے جیسے صحافتی پنڈت اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیاسی جو پنڈت ہیں، بلکہ صحافتی اور سیاسی پنڈت جو دیکھ رہے ہیں، تو ہم بلوچستان میں ہونے والی تبدیلی کو صرف بلوچستانی تک محدود کر کے ہی دیکھیں، اس کے اوپر ہم کوئی بہت زیادہ وہ جو ایک سازشی تھیوریاں دیکھتے کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ جنرل صاحب بھی کہتے ہیں یہ معاملہ بلوچستان کی حد تک تھا، یہ دب گیا اور اس کے آگے نہ دیکھا جائے۔ مجاہد، میں شاید عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اپنے عمر کا ایڈوانٹیج لے کے میں دعا کروں گا کہ یہ بلوچستان تک محدود رہے۔ میں جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، بلوچستان جو ہمارے سیاسی منظرنامے پر پچھلے 1 ہفتے سے چھایا ہوا تھا، یہ اس لیے بھی کہ لوگ اس کے پس منظر میں مستقبل میں خاص طور پر سینٹ اور پھر قومی الیکشن کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں محترم جنرل قادر بلوچ کا۔ مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔